آج کی کہانی ہے اماں سردار بیگم۔ رائٹر ہیں بابا اشفاق احمد۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری والدہ کا نام سردار بیگم تھا اور گھر کے سب چھوٹے بڑے ان کو اماں جی کہہ کر بلاتے تھے، لیکن ان میں میرے حساب سے کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جن کی وجہ سے ان پر کوئی مضمون لکھا جاتا۔ ان کو ادب اور تاریخ کے فورم سے ہو کر گزرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ ایک عام سی سیدھی سادی اور گھر چوکھٹ کی بیوی تھی، جو زندگی کی پگڈنڈی پر سیدھے سجاؤ چلتی ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں اور جن کے چلے جانے کے بعد کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کوئی خلا بھی نہیں چھوڑتی۔ اس وقت بھی جب میں یہ چند سطریں جلدی جلدی گھسیٹ رہا ہوں تو مجھے اپنی ماں کا چہرہ، ان کی باتیں اور ان کا زمانہ یاد کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں بہت قریب ہوتے ہوئے بھی کبھی شدت سے نظر نہیں آئی۔ معدوم معدوم سی رہیں اور موہوم سی زندگی گزار کر ایک روز گھر کے پچھلے دروازے سے نکلیں اور میانی صاحب چلی گئیں، اور دبدبا اور تنتنا اور جاہ و جلال جو 8 کامیاب بچوں کی ماں میں ہوتا ہے، اس کا سایہ بھی ٹیڑھا نہیں پڑتا۔ میری ماں میں سرے سے مفقود تھا۔ وہ زمین سے، آسمان سے، زمانے سے اور ان کے خالق و مالک سے بہت ڈرتی تھی، اور کچھ اس دیواروں سے لگ لگ کر زندگی گزارتی تھیں کہ کسی کو ان کے بچوں کی خبر نہ ہو جائے، کوئی گنتی نہ کر لے، کسی کو ان کے گھرانے کے ہونے کا علم نہ ہو جائے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ہم کو بھی اپنا جیسا گمنام اور بے نام بنا کر اس دنیا میں داخل کر دیتی، اور پھر کسی کو علم تک بھی نہ ہوتا کہ اس عہد کے گورے نیاب کس طرح مٹی میں مل گئے۔ اس زمانے میں بچے نوکر نہیں پالتے تھے، مائیں پالتی تھیں۔ غریب مائیں، امیر مائیں، بھونڈی مائیں، پھوہڑ مائیں اور اپاج مائیں، پاک بذات طوائف مائیں، سب ہی اپنے بچے خود پالتی تھیں۔ ان کے پاس بچے پالنے کا سستا اور آسان نسخہ تھا۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ بچے اپنی ماں سے 40-45 گز کے ریڈیس میں کہیں بھی جاتے، کہیں بھی ہوتے، کہیں کھیلتے۔ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا تھا کہ مشکل وقت میں ان کی پکار پر اماں بجلی کی طرح جھپٹ کر مدد کے لیے آ موجود ہوگی۔ وہ اپنی مشکل اپنی ماں کے گلے میں ڈال کر گھر کے اندر کسی محفوظ کونے میں پہنچ جائیں گے۔ اس زمانے کی مائیں بچوں کو اپنی عقل و دانش سے یا نفسیاتی ذرائع سے یا ڈاکٹر اسپوک کی کتابیں پڑھ کر نہیں پالتی تھیں، بلکہ دوسرے جانوروں کی طرح صرف ممتا کے زور پر پالتی تھیں۔ بچے بھی کھلونے، تصویریں، ماؤں کی گود، یوں ماں کی گودیوں اور لمبی لمبی کمیونٹی کمیشنوں کے بغیر پروان چڑھتے تھے، اور ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر بڑے ہی سرسبز ہوتے تھے۔ ان کے پاس یقین کی ایک دولت ہوتی تھی کہ ماں گھر پر موجود ہے۔ وہ ہر جگہ سے ہماری آواز سن سکتی تھی، جس طرح پکے پکے خدا پرست کو پورا پورا یقین ہوتا ہے کہ خدا کے حلقے میں ہر وقت موجود ہے، اور جب اسے پکارے گا رگ جان سے بھی قریب آ جائے گا۔ اسی طرح بچے کو بھی اپنی پکار اور ماں کے جواب پر مکمل بھروسہ ہوتا تھا۔ میری ماں کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ گاؤں میں اپنے عالم فاضل نوکری پیشہ چچاؤں کی چھٹی آنے پر جلدی جلدی جو کچھ پڑھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اخبار بڑی آسانی سے پڑھ لیتی اور مضمونوں اور اداریوں کی رخوں کو بھی سمجھ لیتی تھیں، لیکن لکھنے کے معاملے میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گرمیوں کی لمبی اور بھرپور دوپہر لگا کر وہ ایک کاپی کا صفحہ لکھ تو لیتی تھی، لیکن اسے پڑھنا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ اماں کے ہجے بہت خراب تھے، لیکن وہ اردو کو مؤثر الفاظ مثلاً مصداق، تضحیک، القصہ اور وغیرہ بڑے شوق سے استعمال کیا کرتی تھی۔ گو ان الفاظ کے سپیلنگ ہمیشہ غلط ہوتے تھے، لیکن یہ فکرے میں سجتے بہت تھے۔ ان کے خط کا کوئی لفظ کٹا ہوا نہیں ہوتا تھا، ماں سوائے طول العمر کے۔
وہ ہر بچے کے ساتھ طول العمر لکھنا ضرور خیال کرتی تھیں، اور یہ لفظ بار بار کٹنے سے ہر بچے کے حصے میں کم از کم 6 طول العمر آ جاتے تھے، اور نام کے ساتھ ایک خوبصورت سی تجریدی جھالر بھی بن جاتی تھی۔ ان کے خطوں میں اکثر 2 شعر بھی ہوا کرتے تھے۔ جب کسی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوتا کہ ہم میں تکبر، رونیت یا گھمنڈ کا کوئی شائبہ پیدا ہو گیا تو وہ اکثر لکھا کرتی: کبیرہ ایسے ہو رہو جیسے نربل نیر، پیچھے پیچھے ہر پھرے کہت کبیر کبیر۔ اور دوسری جب انہیں ہمیں وقف کرنا مقصود ہوتا تو اپنی مخصوص لکھائی میں رقم کیا کرتے: العرفان دانش مند جب کرنے پر آتے ہیں، سمندر پھاڑتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ اماں کو صبح 3 بھینسوں کا دودھ دونا پڑتا تھا، بڑے ٹوکے کا گول پہیا چلا کر 2 پوچھ چارہ کترنا پڑتا تھا، اور 18 آدمیوں کی روٹی پکانا پڑتی تھی۔ کبھی کبھی کچھ مہمان آ جائے تو 18 سے بڑھ کر یہ تعداد 28 تک بھی پہنچ جاتی تھی، لیکن ان کا یہ بوجھ ناگوار نہیں گزرتا تھا کہ ایک تو مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے تھے، دوسرے ان کے آنے سے گھر کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، تیسری ان کے وجہ سے بچوں سے ہر قسم کی بلائیں دور ہو جاتی تھیں۔ اماں کا چولہا کھلے سین میں تھا، نہ اس پر دھوپ سے بچنے کی کوئی اوٹ تھی، نہ بارش سے بھیگنے میں کوئی رکاوٹ۔ 14 مرلے کے کھلے آنگن میں آسانی سے ایک چھتی ہوئی رسوئی بن سکتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں ابا جی نے ایسا کیوں نہ کیا۔ اماں گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں بھیٹوں کی طرح گرم اور الاؤ سے زیادہ سرخ چولہوں کے پاس بیٹھ کر مزے سے روٹیاں پکایا کرتی، اور ہم اپنا اپنا کھانا اٹھا کر برآمدے میں پنکھے تلے چلے جایا کرتے۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر پسینے کی دھار نمودار ہوتی تو وہ ہاتھوں پر پیڑا پکڑے پکڑے آستین سے اپنا چہرہ پونچھ لیتی، لیکن جب ان دھاروں کا دوابہ قابو سے باہر ہو جاتا تو وہ اپنے کھردرے دوپٹے کا بنو سا بنا کر اس سے اپنا شرابور چہرہ رگڑ رگڑ کر خشک کر لیتی۔ اگلی روٹی پر بھی یہی عمل دہرانا پڑتا۔ آفتاب بھائی اگر گھر پر ہوتے تو وہ چولہے کی دیوار کے ساتھ ایک منجی کھڑی کر کے اس پر مجنون ڈال دیتے اور اماں کے لیے سایہ مہیا ہو جاتا۔ بڑے مزے کا زمانہ تھا۔ ہم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحت جسمانی کے حصول میں بھی کوشاں تھے، اور اماں ہمہ وقت ہماری خدمت گزاری پر مامور تھی۔ اب جب میں اپنی بہنوں اور بھانجیوں بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اماں کا وہ ہولناک زمانہ یاد آتا ہے جب رات کے 12 بجے کام کاج سے فارغ ہو کر دودھ کو جامن لگا کر ہارے میں رکھ کر چارپائی پر لیٹتی تھیں، اور ملا کی اذان سے پہلے صبح کے کام کی چیزیں چولہے کے سامنے نفس دائرے میں رکھ کر بانگ کے ساتھ ہی مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ نماز سے عجلت کے ساتھ فارغ ہوتے ہی وہ اپنے مخصوص انداز میں تلاوت شروع کر دیتی، اور پاؤ بھر خالص پنجابی لہجے میں تلاوت کرنے کے بعد دوپٹہ گردن سے لپیٹ کر دودھ بلونے لگتی۔ اماں کی دھانی آواز پر ہم سب جاگ جاتے، لیکن اپنے اپنے بستروں میں اس طرح پڑے رہتے کہ میری دونوں آپائیں ایک ساتھ وضو کر کے ایک ساق تک پوش پر چڑھتی اور روشنی پھیلنے تک برادری ایک ساتھ نفل پڑھا کرتی۔ جب لسی ڈھرکنے کی آواز بند ہو جاتی اور سائے میں پراٹھوں کی دھواں دار خوشبو پھیلنے لگتی تو ہم ایک ایک کر کے اٹھتے اور منہ پر کچے پکے چھپا مار کر اماں کے سامنے پیڑیوں پر آ بیٹھتے۔ بس یہی ایک وقت تھا جب ہمارے اور اماں کے درمیان کچھ واضح قسم کی گفتگو ہوتی، ورنہ باقی کا سارا وقت تو اپنے اپنے کام میں بھسم ہو جاتا تھا۔ اب سوچتا ہوں کہ کچھ عجیب طرح کا خیال اور انوکھی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا احساس بھی ہو بھی جاتا تو پھر بھی ہم کچھ نہ کرتے۔ اب بھی ہم سے چیزوں کا احساس ہو چکا ہے،
اور احساس کی اس وسیع و عریض جھیل میں نت نئے احساس کے صاف پانی ہر روز شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ انسان دراصل بہت سہل نگار اور آرام طلب شے ہے۔ جب کبھی اس کا احساس اسے شدت سے تنگ کرنے لگتا ہے تو وہ دوسروں کے درپے ہو جاتا ہے اور اس کو شرم دلانے لگتا ہے کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ کچھ جھڑکیوں اور الہونوں کا انداز تو اس غضب کا ہوتا ہے کہ وہ دنیائے ابلاغ میں کلاسک کا درج اختیار کر جاتے ہیں۔ میری ماں کے زمانے میں عورت محبت کے میدان میں سب سے آگے ہوتی تھی، اور جب انعام تقسیم ہونے کا وقت آتا تو غائب غلہ ہو جاتی۔ اس کو مکٹ سجا کے، پہچائیاں پہن کر اور سرما کاجل لگا کر مہمان خصوصی بننے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ نظروں سے اوجھل ہو کر ایسے اولے میں چھپ جاتی تھی کہ مدتوں اس کا اثر آثار کا پتہ تک نہ چلتا تھا۔ یہ مہارت شاید اس نے پردہ نشینی سے حاصل کی تھی۔ بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی وہ ہیروئن کی سٹیج پر آنے سے کتراتی تھی۔ اس زمانے میں عورت کا روپ پری کا سا تھا۔ جب کوئی بھی نہ ہوتا تو وہ باغ لگا کر، پھول کھلا کر، تخت بچھا کر اور پکوان کے ڈھیر لگا کر غائب ہو جاتی تھی، اور کہیں دور چھپ کر نو انسان کو خط و سرور کی محفل اسبات سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ وہ ہر کارکردگی کے پیچھے اپنی لاموجودگی کا امپریشن برقرار رکھ کر خلاقی کی وسیع تر دائرے کا مرکز بنی رہتی، اور اس کو اس بات کا احساس تک نہ ہوتا کہ وہ یہ کام شعوری طور پر کر رہی ہے یا کسی مقصد کے لیے کر رہی ہے۔ اماں کا ہر روز باریک باریک پالک، موٹے موٹے آلو اور گول گول ٹماٹر کاٹ کر انہیں بڑے پریم اور چاؤ کے ساتھ دھونا، ساتھ کچھ پڑھتے جانا، گھی، پیاز، نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا اس طرح دیگچی میں اتارنا کہ کسی کی نظر ڈالنے سے بھی گریز کرنا، ڈوئی کو ہر گھومتے کے ساتھ پانی کا چینٹا دینے کی بجائے چوڑے پیندے اور بڑے منہ کے ڈگمگاتے گلاس، ایلومینیم کے کٹورے، ہشت پلہوتا تانبے کی ریکاریاں جو کلے کی گھس جانے سے باتصویری ہو گئی تھی، اصلی ریتی کی چھری جو درمیان سے گھس گھس کر کیلا کاٹنے والوں کے بانک بن گئی تھی، اور مراد آباد جگ جس پر بڑے بڑے ابھرانوں پھول بنے تھے۔ چونکہ اس عہد کی عورتیں بور ہونے کا فن سے آشنا تھیں، اس لیے وہ 11 سال تک ایک ہی قسم کے برتنوں کو دھوئے جاتی تھیں اور ان کی کمپنی میں خوش رہتی تھیں۔ میری ماں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اب جو تھالی دھونے کے لیے اٹھائی ہے اور جس کے گلاب کی ساری پنکھڑیاں گھس گئی ہیں، لیکن اس کی ناشپاتی کی ڈنڈی بالکل سلامت ہے۔ یہ تشتری اسحاق کی ہے جس کا سب کچھ معدوم ہو چکا ہے اور اس میں افتخار کھاتا ہے، اور جس کا گلاب اور ناشپاتی اپنے اصل رنگ روپ کے ساتھ قائم ہے وہ اشتیاق کی پلیٹ ہے۔ اور اب جن برتنوں کی نامزدگیاں اس قدر محترم ہوں تو اس سے کوئی ماں کس طرح سے بور ہو سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو ہر بے جان برتن کیسٹ کی طرح بولتا ہے، اور کچن میں ریڈیو کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ہر طرف میلہ سا لگا رہتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہم بہن بھائی بڑے دقیق مسائل گہری وارفتگی سے سلجھایا کرتے، اور بخشا بخشی میں ہمارے فکرے کٹ کٹ کر آدھے سے بھی کم رہ جاتے۔ اب بین کلیاتی مباحثے کے دوران اپنی ماں سے ہماری گفتگو اکثر ان جملوں تک محدود ہوتی تھی: اماں، آج نمک پھر زیادہ ہے، ہلدی کچی ہے، گھی پرانا ہے، مرچیں تیز ہیں، گونگلو کچے ہیں، ادرک سخت ہے، کھانا بد ذائقہ ہے۔ اماں کے پاس ہر اعتراض کا ایک ہی شافی جواب ہوتا تھا: بے خیالی اور بھلکڑ پن سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، ورنہ نمک، مرچ اور سبزی گوشت تو سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ کھانے کے بعد ان اوقات میں بڑی آپا اور آفتاب بھائی فلسفے کی پیچیدگیاں
گتھیاں سلجھا رہے ہوتے تو کبھی کبھی اماں بھی اس میں دخل دے دیا کرتی۔ جب بھائی جان بنی نو انسان کی زب و حالی اور ہندوستان کے پائمال و پریشان مسلمانوں کی بے بسی اور بے آبرو کا نقشہ کھینچتے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور اس سلسلے میں بے حس امیر مسلمانوں اور بدکردار مسلم رؤسا کا ذکر چلتا تو ہماری آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں خون اتر آتا۔ اماں ہلکے سے خوف، ذرا سی ہچکچاہٹ کے ساتھ دبی ہوئی آواز میں کہتی، ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کی حالت زار دیکھ کر ان کی بے سر و سامانی اور بے آبروئی پر ترس کھا کر ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے ان کی دستگیری کرنی چاہیے۔ ترس کھانے اور آنسو بہانے کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے حکم زیادہ زوراور اور زیادہ ڈاڈا ہے۔ ہم کو حکم ماننا ہے، ترس نہیں کھانا۔ منجلے بھائی ہاتھ اٹھا کر سنجیدگی سے کہہ دیتے، اماں یہ باتیں آپ کی سمجھ سے اوپر کی ہیں، اس لیے آپ ان میں دخل نہ دیا کریں۔ ہو سکے تو ان کو غور سے سنا کریں اور ان پر عمل کی کوشش کریں۔ اماں معذرت بھرا شرمندہ سا چہرہ لے کر خاموش ہو جاتی، لیکن کبھی کبھی پھر ایسا موقع آ جاتا کہ ان کے منہ سے ایسی ہی کوئی بات نکل جاتی اور ابا جی سمیت ہم سارے پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑ جاتے۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے تھے، یا ہمارے گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، یا ہم ان کو مان نہیں دیتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی، ہمارے نزدیک وہ اتنے ہی معزز محترم تھیں جس قدر پڑھے لکھے گروہ کے نزدیک ان پڑھ عوام الناس کا ٹولہ ہوتا ہے۔ ماں ہونے کے رشتے سے اور انسان ہونے کے حوالے سے ہم اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باعث ہم ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بڑی خوبصورت، بہت ہی حسین اور بے حد وجیہہ خاتون تھی، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان کوئی علم کی قدر مشترک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ڈائلاگ نہیں تھا۔ کبھی کبھار جب ہم اپنی شرافت علمی کی بدولت ان کے قریب آنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ ایسا جملہ بول جاتی جس کی پڑتال ہماری کتابوں سے نہیں ہوتی تھی، اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر ان سے دور ہو جاتے۔ مثلاً ایک مرتبہ میرے والد اور بڑے بھائی زندگی اور موت پر اپنی خوبصورت آراء کا اظہار کر رہے تھے، اور ہم سارے چھوٹے مبہوت ہو کر ان کے فلسفیانہ افکار سے مروب ہو رہے تھے۔ میرے والد نے کہا کہ بات یہ ہے آفتاب میاں کہ موت ایک معمہ ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اماں جو قریب بھنڈیاں کاٹ رہی تھی رہ نہ سکی اور سر اٹھا کر بولی، موت اگر ایک معمہ ہے تو ڈاکٹر صاحب تو موت ہی کا اس کا حل بھی تو ہے۔ ابا جی نے غضبناک آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھ کر کہا، جس بات کی سمجھ نہ ہو سردار بیگم اس میں دخل نہیں دیا کرتے۔ اماں پھر سر جھکا کر بھنڈیاں کاٹنے میں مشغول ہو گئی۔ اماں کی یہ باتیں مجھے اب یاد آ رہی ہیں تو میں انہیں زور لگا کر بیان کرنے لگا ہوں۔ اس وقت تو میں بھی ابا اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں میری بڑی آپا کے مضمون تہذیب نسواں اور عصمت میں شائع ہونے لگے تھے، اور اماں گرمیوں کی لمبی دوپہر صرف کر کے ان مضامین کو بڑی مشکل سے اٹھاتی تھیں۔ آپا نے کئی مرتبہ کہا بھی کہ اماں یہ آپ کے پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں عورتوں کے مشکل مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن وہ آپا کی بات کا جواب دیے بغیر بڑی کاوش سے ان پرچوں کو ڈھونڈتی اور اپنی بیٹی کے مضامین کا مطالعہ کر کے خوش ہوتی۔ آپا کو ہندوستان کے دور دراز شہروں سے تعریفی خط آنے لگے شروع ہو گئے تھے، اور ہم سب بڑے فخر کے ساتھ ان خطوں کو باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ اماں بھی گھومتے پھرتے کام کاج کرتے بہانے بہانے ہمارے پاس رک کر خطوں کی عبارت سنا کرتی اور دل ہی دل میں اتریا کرتی۔ ایک روز جب بڑی آپا نے ابا جی کی موجودگی میں اعلان کیا کہ اس وقت ہندوستان کی سبھی پڑھے لکھے لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور میرا مان بڑھاتے ہیں تو اماں نے واشگاف الفاظ میں کہا، جب
سبھی لوگ کسی شخص کی تعریف کرنے لگ جائیں تو اس شخص کو آپ ہی شرم آنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سب لوگ تمہاری تعریف و توصیف اور قدر افزائی پر یکجا ہو جائیں تو تمہیں چکنے ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ بات سن کر میرے مضمون نگار آپا کا چہرہ اتر گیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں تو ابا جی نے ہاتھ کی قہر انگیز اشارے سے اماں کو کمرے سے نکال دیا۔ اور دراصل بڑی آپا ہمارے ابا کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی اور ہم سب ان کے جلوں میں بادب باملاحظہ ہوشیار ہو کر چلا کرتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں اماں کا دستور نرالا تھا۔ جب گھر کے سب لوگ، نوکر چاکر، مہمان اور کبھی کبھی آنے والے فقیر بھی کھا چکتے تو اماں کی باری آتی۔ وہ پہلے تو دیگچوں میں آدھی چپا روٹی پھیر کر انہیں دو تہہ جام سے لتھیڑتی، پھر انہیں نیبو یا آم کے اچار سے کھاتی اور ساتھ دھنیا گھولو چٹنی میں انگلی ڈبو کر لقمے کے ساتھ ساتھ چاٹتی جاتی۔ اس طرح اماں چند ایسی معلوم بیماریوں میں مبتلا تھی جن کا علاج دریافت نہیں ہوئے تھے۔ مثلاً پھل کھا کر ان کے معدے میں جلن ہونے لگتی تھی، مٹھائی کھانے سے ان کی آنکھیں سوج جاتی تھیں اور پتی اچھلنے لگتی، اور دودھ پینے سے سر درد شروع ہو جاتا اور پلاؤ کباب کھانے سے تنفس میں تیزی آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے پراٹھے کے ساتھ بھنا گوشت کھا لیا تو مرتے مرتے بچی۔ ٹھنڈا شربت، گرم چائے، آئس کریم اور فلودہ کھانے سے ان کی اندڑیوں میں سدے پڑ جاتے تھے اور مربا کھانے سے ان کی نگاہ کمزور ہو جاتی تھی۔ ہم نے ساری زندگی ان کو کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ان کے بیان حلفی پر یقین رکھا کہ وہ ایسے بے اعتدالی کریں گی تو یقیناً ان خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اماں باسی کھانے، پرانے ساگ، اترے ہوئے اچار اور ادھ کھائی روٹیاں بہت پسند تھیں۔ دراصل وہ رزق کی قدردان تھی، شاہی دسترخوان کی بھوکی نہیں تھی۔ میری چھوٹی آپا کئی مرتبہ خوفزدہ ہو کر اونچی آواز چیخا کرتی، اماں حلیم نہ کھاؤ، پھول گیا ہے، بلبلے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ٹکڑا پھینک دے اماں، سارا جلا ہوا ہے۔ اس سالن کو مت کھائیں، کھٹی بو آ رہی ہے۔ یہ امرود ہم نے پھینک دیے تھے، اس میں کیڑا نکلا تھا۔ لقمہ زمین سے نہ اٹھائیں، اس سے جراثیم چمٹ گئے ہیں۔ اس کٹورے میں نہ پئیں، یہ باہر بھجوایا تھا۔ لیکن اماں چھوٹی آپا کی خوفناک للکاروں کی پرواہ کیے بغیر مزے سے کھاتی چلی جاتی۔ چونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس لیے جراثیموں سے نہیں ڈرتی تھی، صرف خدا سے ڈرتی تھی۔ اولاد کے بارے میں میری اماں کا بالکل دیہاتی ماؤں جیسا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کی بھلائی کا سوچتی، سب سے پہلے کل دنیا کی خیر مانگتی، اس کے بعد دنیا بھر کے بچوں کی، پھر ان کی طفیل اپنے بچوں کی صحت و سلامتی اور دین و دنیا میں سرخروئی کی طلبگار ہوتی۔ میں نے ان کو بڑے بڑے سانحوں اور بڑی سے بڑی افراد پر کبھی گھبرائے ہوئے یا بھرائے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب کبھی بدقسمتی سے انہیں پولیس کی وہ وین نظر آ جاتی جس میں قیدی جیل سے کچہری لائے جاتے تھے تو ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا۔ وہ قیدیوں کو مجرموں یا ملزموں کے بھیس میں نہیں دیکھتی تھیں، بلکہ ماؤں کے بیٹوں کے روپ میں دیکھتی تھیں۔ ہاتھ باندھ کر، چہرہ اوپر اٹھا اٹھا کر ایک ہی التجا کیے جاتی تھیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو آزاد کر دے، ان کو اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں سے ملا دے۔ اماں کے ساتھ کبھی باہر جاتے ہوئے ایسی وین کا مل جانا ہم سب کے لیے سہانے روح بن جاتا تھا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس وین کو آتے دیکھ کر کسی بغلی گلی میں ملحقہ راستے سے نکل جائیں تاکہ اس پر اماں کی نظر نہ پڑے۔ جب میں ایف اے میں داخل ہوا اور میں نے درسی کتابوں کے علاوہ لائبریری میں دوسری غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اماں میں علمی کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ہیں
جو عام لوگوں کی نظر نہیں آتی، لیکن جب میں ان خوبیوں کو تلاش کرنے بیٹھا تو مجھے وہ 3 سے زیادہ نظر نہ آئیں۔ اماں کو اپنا آپ، اپنی خوبیاں، اپنا کام اور اپنی مہربانیاں چھپانے کا ایسا ڈھنگ آتا تھا کہ وہ موڈی ہو کر بھی بیک گراؤنڈ کے اندر زندگی بسر کرتی تھی۔ کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جان نہ لے لے، کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ کام اماں سردار بیگم نے کیا ہے، اپنا کلا جگانے کے لیے کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی شادی پر تو توجہ کا مرکز ضرور بنی ہوں گی، تو انہوں نے کہا میری شادی دراصل میری شادی نہیں تھی، وہ تاج بی بی کی شادی تھی۔ اس شادی میں میرے گھر والوں نے مجھے بھی ساتھ بٹھا دیا اور تمہارے ابا سے میرا نکاح ہو گیا۔ اصل میں وہ شادی میری پھپھو زاد بہن تاج بی بی کی تھی، اور چونکہ اصل دلہن وہی تھی اس لیے سب کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ میری شادی تو میری پھپھو نے میرے والدین سے یہ کہہ کر نپٹا دی تھی کہ سردار بیگم کا پاہا بھی ساتھ ہی کاٹ دو، پھر کہاں لوگ بار بار آتے پھریں گے۔ جب میں ادیب بن رہا تھا اور بڑی رات گئے گھر آتا تو اماں کو میرے اس دیر سے آنے پر بڑی تفتیش تھی۔ جب تک میں نہ آتا وہ چارپائی پر جھوٹ موٹ سوئی ہوئی کچھ پڑھتی رہتی۔ جب میں آتا تو وہیں اٹھ کر دروازہ کھولتی اور وہی جلدی سے اڈال کے لیے میرے لیے گرم گرم روٹیاں پکاتی۔ میں نے ٹی ہاؤس سے اور کافی ہاؤس سے بہت کچھ کھایا ہوتا، لیکن اماں کی خوشنودی کے لیے مجھے ان کے پاس چوکی پر بیٹھ کر باقاعدہ کھانا کھانا پڑتا۔ ماں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو اتنی رات گئے کہاں سے آتا ہے؟ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں یہ بات اپنی پیاری ماں کو کس طرح سمجھاؤں کہ میں ادیب بن رہا ہوں۔ ادیب رات کو دیر سے ہی گھر آیا کرتے ہیں۔ مجھے اپنی بہت سی کمیوں کو پورا کرنا تھا اور کم سے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنی تھی۔ میرے 3 افسانے چھپ چکے تھے اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مرزا اس یگانہ چنگیزی کون ہے۔ میں اپنی کالج کی بڑی کلاس میں تھا، بڑی عمر کا تھا، پختہ کار تھا، لیکن مجھے فراق کا تر جمال کی دوشیزگی نکھر آئی والا شعر نہیں آتا تھا اور اس کے اندرونی مطالب معلوم نہیں تھے۔ ہمارے کالج میں 3rd ایئر کا ایک لڑکا مظفر علی سید نامی علم کا دریا تھا۔ اس کو مشرق و مغرب کے سارے نموز سے گہری آشنائی تھی۔ سنگ میل پشاور میں میرا چھوٹا افسانہ شائع ہو چکا تھا، لیکن مجھے ڈی ایچ لارنس کا علم نہ تھا۔ مظفر علی سید نے مجھے بتایا کہ لارنس کا ایک ناولٹ دی مین ہو ڈائیڈ پنجاب پبلک لائبریری میں موجود ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 1 نمبر نسخہ ہے اور پرائیویٹ سرکولیشن کے لیے چھاپا گیا ہے۔ اسی نے مجھے بتلایا کہ میرا جی کی نظم لب جویار کا کیا مفہوم ہے، کیسے تلوار چلی، کیسے زمین کا سینہ کا مطلب کیا ہے۔ مظفر علی سید ہی نے مجھے میرا سین سے روشناس کرایا اور بتایا کہ میرا جی ساری عمر اس سے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکا تھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ممبئی چلا گیا تھا، اسی طرح جس طرح جارج مور کے ساتھ ہوا تھا۔ میں جارج مور کے بارے میں الف سے بے نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے اس طرح سر ہلایا جیسے میں نے اس کا سارا لکھا ازبر کر رکھا ہو۔ مظفر علی سید نے کہا کہ جارج مور اپنے ایک من پسند خاتون کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے شدید محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے سڑک کے ایک ایسے موڑ کا انتخاب کیا جہاں اس کی محبوبہ ہر روز کی غرض سے جایا کرتی تھی۔ اس نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مور نے سوچا کہ اس موڑ پر نہ صحیح تو اگلے پل پر میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ لپک کر وہاں پہنچا تو اس کی محبوبہ دریا کنارے گل فروش سے ایک گلدستہ خرید رہی تھی۔ سوچا یہ مناسب مقام نہیں، خط لکھنا چاہیے۔
گھر آ کر ایک درد بھرا خط لکھا اور اپنی لینڈ لیڈی کے حوالے کر دیا کہ اسے احتیاط سے پوسٹ کر دینا۔ لینڈ لیڈی ڈاکخانے جا رہی تھی تو اسے آواز دے کر روکا کہ خط میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں۔ تبدیلیاں ہو چکیں تو سوچا کہ ایسا خط مجھے خود پوسٹ کرنا چاہیے۔ گھر سے نکل کر بڑی سڑک کے لال حصے پر پہنچا تو رک گیا، اور یہ لیٹر باکس ایسا ضروری خط پوسٹ کرنے کے لیے مناسب نہیں۔ اگلے چوراہے والے میں ڈالوں گا جہاں سے دن میں 3 مرتبہ ڈاک نکالی جاتی ہے۔ مناسب حصے پر پہنچا تو خیال آیا کہ کیوں نہ ایسا اہم خط جی پی او جا کر سپرد ڈاک کیا جائے۔ جی پی او بہت دور تھا۔ معاملہ اگلے دن پر ڈال دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خط جارج مور کی زندگی میں پوسٹ نہ ہو سکا اور ادھر ادھر ہو گیا۔ حال ہی میں اس کا سوانح نگار نے خط شائع کیا ہے جس میں وہی باتیں ہیں جو میرا جی میرا سین سے کرنا چاہتی تھی۔ اماں نے دبی زبان میں مجھ سے پھر پوچھا، تو اتنی رات گئے کہاں سے آتا ہے؟ میں رات گئے تک ادیبوں اور دانشوروں کی محفل میں رہتا تھا اور ان سے بڑی تیزی کے ساتھ وہ گر سیکھ رہا تھا جس کی بدولت وہ نامی گرامی شاعر، ادیب اور مفکرین بن گئے تھے، اور لوگ سڑک کے دونوں کناروں میں انگلیاں ڈال کر انہیں دیکھتے تھے۔ منٹو بمبئی سے لاہور آ کر لکشمی مشن میں آباد ہو گیا تھا۔ وہ حلقۂ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین دونوں کی بزموں میں افسانے پڑھتا تھا اور آستین چڑھا کر پڑھتا تھا۔ اس نے میرے افسانے دیکھ کر کہا، خواجہ تم نے جب بھی اپنی کتاب چھاپی میں اس کا فلیپ لکھوں گا۔ تم بڑے ڈرپوک سے افسانے لکھتے ہو، اور چونکہ وہ میرے مزاج کے الٹ ہوتے ہیں اس لیے مجھے بہت پسند ہے۔ محمد حسن عسکری، احمد ندیم قاسمی، مولانا صلاح الدین اور مختار صدیقی میرے پسندیدہ رائٹر تھے، اور ان سے ایک محتاط حد تک بے تکلف بھی ہو گیا تھا۔ زوبی میرا واحد بے تکلف دوست تھا، اور اس نے لانس باغ کے اوپن ایئر تھیٹر میں اپنا اسٹوڈیو بنا لیا تھا۔ دن کا میرا زیادہ وقت اس اسٹوڈیو میں گزرتا اور راتیں ٹی ہاؤس، کافی ہاؤس اور مار روڈ کی مٹر گشتی کے حوالے ہو جاتی۔ اماں نے ایک مرتبہ پھر ہولے سے پوچھا، تو اتنی رات گئے کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کیما مٹر لپٹے گرم روٹی کے لقمے کو ہاتھ میں روک کر کہا، اماں میں ادیب بن رہا ہوں، دانشور بن رہا ہوں، اور چونکہ ادیبوں اور دانشوروں کی راتیں عام طور پر گھروں سے باہر گزرتی ہیں اس لیے میں راتیں باہر گزارنے پر مجبور ہوں۔ اماں نے حیران ہو کر پوچھا، تو ادیب کیوں بننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں علم پھیلانا چاہتا ہوں اور لوگوں کو عقل سکھانا چاہتا ہوں۔ میں کتابیں لکھوں گا، تصنیف و تالیف کروں گا، اور یہ جو اتنی ساری کتابیں پہلے لکھی رکھی ہیں۔ اماں نے پوچھا، ان کا کیا بنے گا؟ ان کو کون پڑھے گا؟ مجھے اپنی اماں کی سادہ لوحی پر ہنسی آ گئی، اور وہ یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ میری اماں کو تصنیف و تالیف کے عمل سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میری پیاری اماں، اب تک کی چھپی ہوئی کتابوں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، میرے حساب سے اوسط درجے کی تحریریں ہیں، اس لیے میں خود نئی کتابیں لکھ کر زمانے کے سامنے پیش کروں گا اور ان کے علم میں اضافہ کروں گا۔ اماں کو میری یہ بات ٹھیک سے سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیے بغیر نئی روٹی بیلتے ہوئے پوچھا، تو اپنی کتابوں میں کیا پیش کرے گا؟ میں نے تڑپ کر کہا، میں سچ لکھوں گا اور ماں اور سچ کا پردہ چاک کروں گا۔ لوگ سچ کہنے سے ڈرتے ہیں اور سچ سننے سے گھبراتے ہیں، میں انہیں سچ سناؤں گا اور سچ کی تلقین کروں گا۔ میری ماں فکر مند سی ہو گئی۔ اس نے بڑی دردمندی سے مجھے غور سے دیکھا اور کولوں پر پڑی ہوئی روٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے سچ بولنا ہی ہے تو اپنے بارے میں بولنا، دوسروں کے بابت سچ بولنے کر عذاب میں نہ ڈال دینا، ایسا فعل جھوٹ سے برا بھی ہوتا ہے۔ مجھے اپنی اماں کی سادہ لوحی پر بہت ہنسی بھی آئی، لیکن اس کے احترام کی وجہ سے میں ہنسا نہیں۔
آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتا رہا اور اس کی روٹی پکانے کی آواز سنتا رہا۔ میری ماں سے بیچاری یا تو کھانا پکا سکتی تھی یا گھر کے دوسرے کام کر سکتی تھی، اس میں باریک باتوں کی سمجھ متعلق نہیں تھی۔ اصل میں اماں دماغ کے بجائے دل کو سوچ کا مرکز سمجھتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو بھی بات ہو اور جو بھی سوچ یا تصویر کی جو بھی لہر پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے دل ہی عقل اور فکر کا منبع ہے۔ دماغ کو وہ سر کے اندر استر کے طور پر خیال کرتی تھی تاکہ اس پر مضبوطی سے پگڑی باندھی جا سکے یا برقعے کی ٹوپی کی جا سکے۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ نے جو تدبر کا اور تفکر کا حکم دیا ہے تو دل کے تفکر اور تدبر کے لیے دیا ہے، کیونکہ دماغ سے تو ایسی باتیں سوچی ہی نہیں جا سکتی جن کا تعلق روح سے اور اللہ کے احکام سے ہوتا ہے۔ مجھ سے بڑے بھائی اسحاق نے اور ہمارے سب سے بڑے بھائی جان نے اماں کے ساتھ اس معاملے پر تفصیل سے بحث کی اور انہیں ہر چندہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ سوچنے اور غور کرنے کا کام صرف دماغ کرتا ہے اور انسان کی ساری یادیں اور یادداشتیں اس کے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں، جن کے کارڈ نکال کر وہ نئے تجربات اور نئے مشاہدات کے ساتھ ملاتا ہے اور اصلاح و تطبیق کرتا رہتا ہے۔ لیکن اماں جو کبھی بھی ایسے مباحث میں دخل نہیں دیا کرتی تھی، اپنی پراڑی رہیں اور دل ہی کو فکر اور خیال کا ہیڈ کوارٹر سمجھتی رہیں۔ لیکن اس گفتگو میں انہوں نے ایک اور عجیب بات کی جس پر ہم دل کھول کر ہنسے۔ اماں پیاری زندہ باد اور اماں اماں ہپ ہپ ہورے کے نعرے مارتے رہے۔ میری بڑی خالہ جو مزاروں، مجاہدوں اور دھمالوں قوالیوں کی رسیا تھیں، ایک مرتبہ امی کو اپنے پسندیدہ قوال عظیم پریم راگی کا گانا سنانے لے گئی۔ اماں عظیم پریم راگی کی شکل و صورت، اس کے بیس لباس اور پوشش پیرہن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ دیر تک بت بنی فن کی اور فنکار کی بولتی فلم اپنی قلب و نظر پر اتارتی نہیں۔ جب لوٹ کر گھر آئیں اور ہم نے ان سے ان کے نئے تجربے کے بابت پوچھا تو انہوں نے کوئی شافی جواب نہ دیا، بس غوغا سا کر کے رہ گئیں۔ لیکن جس روز اسحاق بھائی اور آفتاب بھائی جان نے ان سے دل اور دماغ کے بنیادی فرق پر سیر حاصل گفتگو کی تو انہوں نے اپنے مشاہداتی علم پر پوری ٹیک لگا کر بڑے یقین کے ساتھ کہا، آفتاب میاں، یادداشت خالی دماغ میں ہی نہیں ہوتی بلکہ بدن کے ہر اس انگ میں ہوتی ہے جو کسی خاص فعل کی مسلسل پرورش کرتا ہے اور اس فعل کو محبوب جانتا ہے۔ بھائی جان نے بڑی حیرانی کے ساتھ اینک کے پیچھے اپنی روشن روشن آنکھیں گھما کر اسحاق بھائی کو دیکھا، کہا، اماں یہ آپ نے کیا بات کر دی، اسے ایک مرتبہ پھر تو ڈرائیں، آپ سے تو ایک بڑا خیال سرزد ہو گیا۔ اماں نے شرمندگی کے ساتھ ہولے سے نفی میں اپنا سر ہلایا تو اسحاق بھائی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بتائیں بتائیں اماں، گھبرائیں نہیں، آپ کے دل میں جو خیال کیسے آیا؟ اماں نے حوصلہ پا کر کہا، جب عظیم پریم راگی باجا بجا رہا تھا تو اس کی انگلیاں کالے اور سفید سروں پر جگہ دیکھے بغیر رکے، بغیر اور صحیح چابی کو پہچانے بغیر بجلی سی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس سارے سروں کی یادداشت، اس کے معانی، اس کا حافظہ راگی کی انگلیوں میں تھا، اس کے دماغ میں نہیں تھا۔ اور جب عظیم پریمی راگی گا رہا تھا اور تان پلٹے لے رہا تھا تو سارا گیت، اس کے سارے بول اس کے ہلکے حافظ سے برآمد ہو رہے تھے، اس کے دماغ سے نہیں۔ اس نے اس وقت تو تالی بجا کر اور تھری چیز فار ماما کر کے اماں کو اس کی تحقیق پر شرمندہ کر دیا، لیکن آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت مغربی ممالک میں
ڈسپلن پر جو ریسرچ ہو رہی ہے، اگر کسی نے یہی بات سلیقے کے ساتھ کسی ولایتی زبان میں کھول کر بیان کر دی تو سائنس دنیا میں ایک نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ اب ساری باتوں کے باوجود میری اماں میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ اس پر باقاعدہ ایک مضمون لکھا جا سکے یا اس کو دنیا ان ماؤں کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں عظیم کارنامے سر انجام دیے اور اپنی زندگی انسانیت کو عظمت عطا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ میری ماں تو ان عورتوں میں سے تھی جو گارڈ کی جھڑکی سے ڈر کر سامنے کے لباب ڈبے میں گھس جایا کرتی ہیں اور زندگی کے کمپارٹمنٹ میں مناسب جگہ نہ پا کر گاڑی کے فرش پر ہی بیٹھ جایا کرتی ہیں، وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں غسل خانے میں جانے والے ہر بیوی کے لیے انہیں بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور اس وقت تک کھڑے رہنا پڑتا ہے جب تک بیوی واپس آ کر سیٹ پر نہ بیٹھ جائیں۔ میری ماں تو ان عورتوں میں سے تھی جن کو اگر رنگ ریز ڈانٹ کر کہے بیبی یہی رنگ پیلا کپا ہی ہے تو وہ ڈر کے مارے اپنے پلو سے پیسے کھول کر فوراً اسے دے دیتی ہے اور یہ نہیں پوچھ سکتی کہ بھائی اگر یہ پیلا کپا ہی ہے تو پھر اس کا رنگ جوگیا کیوں ہے۔ اس میں کیا کہوں، کیا لکھوں، کیسے بتاؤں کہ میری ماں ان عورتوں میں سے تھی جو دن بھر گھاس کھود کر شام کو گوال منڈی میں کسی اہلکار کی ڈانٹ سہ کر اپنا سارا پولا اسی سے خالی ہاتھ گھر واپس آ جایا کرتی اور پھر خالی ہاتھ گھر آنے پر گھر والوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑتی۔ میری ماں تو ان عورتوں میں سے تھی جو گھر سے ملکہ بننے کے لیے نکلتی ہیں اور رسم تاج پوشی ادا چکنے کے بعد اپنے محل میں ٹاکی مارتی ہوئی عورت کے ہاتھ سے ٹاکی لے کر خود بھی اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی ہے۔ اب ایسی عورتوں پر تو ماضی میں کبھی مضمون لکھے گئے اور نہ آئندہ لکھے جانے کی توقع ہے۔ ایسی عورتوں تو ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتی ہیں کہ ان کے لمس سے ٹھنڈک کا احساس تو ہوتا ہے مگر خود نظر نہیں آتا۔ میری ماں جو اپنے چچاؤں کی بے حد لاڈلی بھتیجی اور اپنے خاندان کی پہلی پہلوٹی کی اولاد ہونے کے رشتے سب کی آنکھوں کا تارا تھیں، بااختیار اور خود حسب دل خواہ اپنی برتری کوستے داموں بیچ کر ان جھاڑو ٹوکرے والوں کے گروہ میں شامل ہو گئی تھیں جن کا اول و آخر ظاہر و باطن ملجا و ماوا رنج و غم اور سود و زیاں صرفان کے بچے ہوئے ہیں۔ اگر میری ماں کے بچے نہ ہوتے تو وہ خود بھی نہ ہوتی، ادھر کا رخ کبھی بھی نہ کرتی اور زندگی کے ان طول و بل سے تعلق ہی نہ رکھتی۔ وہ اپنے بچوں کی تخلیق اور انہی کا حوالہ تھی۔ ان کا صرف ایک ہی فریم ورک تھا اور ان کے بچوں کا ایک ہی مقصد تھا، خدمت، حضوری، سروس اور بندگی کی طلبگاری۔ جس طرح ہر بچہ دار بچہ اپنی ماں کو اپنے بچے شدگی کا تحفہ اور تسلی دے کر اس سے فل سروس لیتا ہے، اسی طرح ہم سب بہن بھائی اپنے اولاد پنے کا لیٹر آف کریڈٹ کھول کر اماں سے ہر شے درآمد کر لیتے تھے۔ وہ خوشی سے اپنا سب کچھ سپلائی کیے جا رہی تھی، اپنا سب کچھ نچھاور کیے جاتی تھی اور ہم دونوں ہاتھوں سے ہر شے ہنسی خوشی سمیٹتے جا رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے بڑے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں تو میری ماں دادی بن جانے کے بعد اپنے بیٹوں پوتوں نواسوں نواسیوں اور بہوؤں کے درمیان کافی مقبول ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کر لیتے تھے، وہ بھی اکثر اوقات بلا جھجک ہماری باتوں کے جواب دیا کرتی تھیں، لیکن انہیں ایام میں بدقسمتی سے ایک موقع ایسا بھی آیا جب اماں ہم سب کی زندگیوں سے مکمل طور پر خارج ہو گئیں۔ ہم نے ان کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہونے دی، البتہ ان کے ذہنی طور پر معاف ہو جانے کے بعد سے ان سے بضد ادب قطع تعلقی کر لی اور درگزر کرنے والی ایک نئی صوفی کی طرح
ان سے تھوڑا بہت رابطہ ضرور رکھا، لیکن اس رابطے میں پسرانہ بے تکلفی کو کوئی جگہ نہ دی۔ جس طرح گبن نے رومن امپائرز کے زوال کے اسباب بڑی وضاحت سے بیان کیے ہیں اور سلطنت مغلیہ کے زوال جادو ناتھ سرکار نے روشنی ڈالی ہے، اسی طرح اپنی ماں کے زوال پر میری بھی نظر ہے۔ ان کے زوال کی بہت سی وجوہات نہیں ہیں، بلکہ سارے زوال کا ایک ہی باعث ہے۔ اس ایک باعث نے ہماری ماں کو جیتے جی ہم سے علیحدہ کر دیا اور ہم سے اختیاری طور پر اس سے اجتناب برتنا شروع کر دیا۔ ہم ان کے ادب و احترام میں کسی کمی کے روادار نہیں تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں پر، ہمارے آئندہ نسلوں پر ان کی سوچ کا، ان کے رویے کا، ان کی وضع کا کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ ہمیں ڈر لگنے لگا تھا کہ اماں کے طرز فکر کی چھائیں ہماری اولاد پر ضرور پڑیں گی اور وہ اپنی ناروا تاثیر سے ہمارے بچوں کو رجعت پسندی کی طرف مائل ضرور کر دیں گی۔ اس خوف کے پیش نظر سب نے اپنے روابط ان سے تقریباً ختم کر دیے اور ان کی آسودگی کو ساتھ اکیلے زندگی بسر کرنے پر مائل کر دیا۔ اس سارے سانے میں ہم دونوں پارٹیوں کا کوئی قصور نہیں، نہ اماں کا نہ ہمارا، نہ ہی ہماری وجہ سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ یہ بھی امریکہ کا ایک شخصانہ تھا۔ ہمارا سارا گھر بیٹھے بیٹھائے اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس نے ہمارے اور ہماری ماں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل کر دی۔ ہوا یہ کہ ایک دن پشاور کے بوڈھابیر ہوائی اڈے سے ایک امریکی یوٹو طیارہ اونچی پرواز پر اڑا اور اس نے روس کی سرحدوں میں داخل ہو کر فوجی ٹھکانوں کے بہت ہی حساس قسم کے فوٹو اتار لیے اور روس کے ریڈاروں نے چیخ چیخ کر یہ خبر روسی کنٹرول رومز میں نشر کی، لیکن جب تک روس کے مدافعتی لڑاکا طیارے اپنی فضاؤں میں بلند ہوئے، امریکی یوٹو جہاز اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس پشاور پہنچ گیا تھا اور تیز نظر کیمروں سے اتاری ہوئی تصویروں پر اس ہونے کے لیے لیبارٹری بھیجی جا چکی تھیں۔ روس نے اپنے سارے ریڈیو سٹیشنز کے دہانے کھول کر پوری دنیا میں یہ بات علم نشر کر دی چونکہ یہ جہاز پشاور کے امریکی اڈے سے اڑ رہا تھا، اس لیے ہم نے اپنے ہر نقشے میں پشاور کے گرد ایک سرخ دائرہ ڈال دیا ہے اور اپنے ہوا بازوں کو اس شہر کے طول و عرض بلد کی جزیات فراہم کر کے حکم دے دیا ہے کہ اب شہر پشاور کو دنیا کے نقشے سے اور کرۂ ارض کے سینے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس شہر کو تباہ کرنے کی تاریخ اور وقت سے ہم جلد ہی دنیا کو آگاہ کر دیں گے۔ جب روس کا یہ اعلان دنیا کے اخباروں میں چھپا تو ہم سب کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ روس ایسا ملک نہیں تھا جسے پاؤں پڑ کر منایا جا سکے، معافی مانگی جا سکے۔ پھر ہم سے غلطی بھی اتنے بڑے سٹینڈرڈ کی ہوئی تھی کہ اگر روس کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو ہمیں کوشش کے باوجود معاف نہ کر سکتا۔ آکاش وانی نے اس خبر کو نون مرچ لگا کر دنیا کے تقریباً ہر زبان میں نشر کرنا شروع کر دیا۔ ہر آدھ گھنٹے کے بعد بھارت کے دانشوروں کا ایک پینل اپنے ریڈیو پر جمع ہوتا اور اس واقعے کی آئندہ اثرات سے دنیا کو مطلع کرتا کہ پاکستان میں بھی اس حماقت پر شدت کا رد عمل ہوا اور لوگوں نے بیک وقت پشاور سے امریکی اڈے اٹھانے اور امریکی بیس کو بند کرانے کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ اس وقت پاکستان میں شاید ہی گھر ہو جس میں اس خبر کا اور بعد ازاں اس واقعے کے متوقع رد عمل کا ذکر نہ چلتا ہو، اور لوگوں کی طرح اس معاملے میں ہمارا گھر نہ بھی بہت پریشان تھا۔ ہم سب بہن بھائی خوف و رنج و غم کے اندھے غار میں اتر کر اپنی حکومت کا سیاپا کیا کرتے اور اپنے سربراہوں پر لعنت بھیجا کرتے۔ بھائی جان کو اپنے جسور و غیور پٹھانوں کے مرکزی شہر کا آن واحد میں مٹ جانا تاریخ کا سب سے بڑا المیہ نظر آتا تھا۔ میرا تایا زاد بھائی مجید خان جو میرے بچپن کا یار تھا، حال ہی میں صوبہ سرحد کے محکمہ جنگلات میں ایک آفیسر لگا تھا۔ اگلے مہینے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ میری ماں نے اس کو
دلہن کے لیے اعلیٰ درجے کے جوڑے تیار کرائے تھے۔ ابا جی نے اس کی شادی کے اخراجات کا ایک بینک ڈرافٹ بنا کر اس سے بھجوایا تھا، لیکن اب دیکھتے دیکھتے سارا معاملہ الٹ گیا تھا۔ جب پشاور ہی ختم ہو رہا تھا تو بھائی مجید خان کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب ان کا اور ان کی دلہن کا وجود ہی ختم ہو رہا تھا تو پھر جوڑے سلوانے اور ڈرافٹ بھجوانے کا فائدہ؟ میری بڑی آپا کو پشاور کے تباہ ہونے کا سب سے زیادہ رنج تھا۔ وہ باڑے سے ہر سال 6 بڑے پیئرز سوپ اور 3 سٹلمینز کریم کی ڈبیاں منگوایا کرتی تھیں۔ یہ سامان چونکہ چچا عبدالغنی خان کی معرفت پشاور سے آتا تھا اور اب پشاور کے گرد و سرخ نشان لگ چکا تھا، تو اس لیے آپا کی سپلائی بھی بند ہو گئی تھی۔ اتوار کے روز چھٹی کے دن جب ہم سب بہن بھائی اپنی حکومت، اپنے ملک اور اپنے بڑوں پر مجموعی تبرہ بھیج رہے تھے اور پشاور کے ختم ہو جانے پر پیشن گوئی کر مرثیے پڑھ رہے تھے، تو اماں کو یہ بات بہت ہی بری معلوم ہوئی۔ اس نے عین ہمارے سامنے یقین کی صورت استادہ ہو کر پہلی مرتبہ سخت لہجے میں کہا، یہ تم کیا ہر وقت پشاور کے بارے میں منحوس باتیں کرتے رہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو افتخار بھائی نے فضا میں کھلے ہاتھ کی ڈگڈگی بجا کر کہا، وقت تو بول گیا ہے اماں، اب روس پنجابے آوے گاتے سستی کنگ وکاوے گا۔ اماں نے غصے میں آ کر کہا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے روس پر اور تمہاری دنیا کے کافروں پر۔ خبردار اماں، افتخار بھائی بفر گئے، اگر تو نے روس کے خلاف کچھ کہا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑی آپا نے افتخار بھائی کے لہجے پر اس کی سرزنش کی اور مارو سب نے آپا کا ساتھ دیا۔ بھائی جان نے اماں کو سمجھایا کہ اماں، روس اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ جب چاہے کسی بھی ملک پر بمباری کر کے اسے تباہ کر سکتا ہے، پاکستان تو اس کے لیے معمولی سی بستی ہے۔ بڑی آپا نے کہا، اماں جی، روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ پشاور کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس پر بمبارمنٹ کرے گا۔ اقبال بھائی نے کہا کہ اسی سطح زمین کے ساتھ ملا دے گا۔ روس کو بمبارمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسحاق بھائی نے بتایا۔ روس تو گھر بیٹھے بیٹھے جس شہر کو چاہے تاخت و تاراج کر سکتا ہے۔ اس کے پاس سائنس کی ایسی کلا منتر ہے کہ وہ ہوائی جہاز جیسے بغیر جس وکٹ کو چاہے اس کی کلی اڑا سکتا ہے۔ چھوٹی آپا نے ڈر کر کہا، اگر پشاور کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو کل لاہور کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اقبال بھائی نے بڑی رنجوڑی میں سر ہلا کر کہا کہ افسوس، ابھی کل کی بات ہے، پشاور سے کیا اعلیٰ درجے کا خشک میوہ آیا کرتا تھا اور اب کچھ بھی نہیں۔ اماں کو غصہ آ گیا، اس نے چارپائی کے پائے پر اپنے پاؤں جما کر کہا، میرے ڈرپوک اور خوفزدہ بچوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اور تم کن اونچائیوں سے کیسی گھاٹیوں میں اتر گئے ہو کہ تم کو اللہ پر کوئی یقین ہی نہیں رہا؟ اللہ پر تو یقین، ہمیں پورا یقین ہے اماں، آپا نے گرا لگائی، لیکن ہم سامنے کی صورتحال پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اماں نے کڑک کر کہا، یہ تم سب سے صورتحال کے نجومی بن گئے ہو اور جو گھر بیٹھے مستقبل کے فتوے جاری کر رہے ہو؟ کیا پتا کل کو پشاور تو رہ جائے مگر تمہاری روس باقی نہ رہے اور کسی بمباری کے بغیر ہی ختم ہو جائے۔ اماں کا یہ کہنا تھا، ہم بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان کے پیچھے پڑ گئے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا اور بغیر کسی لحاظ کے ادب کے ساری حدوں کو کراس کر کے کہا۔ آفتاب بھائی، جنہوں نے اماں کے سامنے کبھی اونچی سانس تک نہیں لی تھی، انہوں نے بھی زچ ہو کر کہا کہ اماں، جس بات کا علم نہ ہو اس میں یکڑ نہ ماری کریں۔ یہ دن اماں کی سلطنت میں ان کے زوال کا پہلا دن تھا اور یہ فکرہ، کیا پتا پشاور رہ جائے اور روس نہ رہے، ان کے تنزل اور انحطاط کا پہلا اور آخری سبب تھا۔ میں ابا جی کے ساتھ والے کمرے میں کوئی پرانی سرنج تلاش کر رہا تھا اور کسی کو علم نہ تھا کہ میں اس
ساتھ والی کوٹھڑی میں ہوں کہ میری اماں کی پیشی ہو گئی۔ جو بیان حلفی انہوں نے اپنے خاوند کے روبرو دیا میں اس کا سماعی شاہد ہوں۔ ابا جی نے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے سردار بیگم کہ تو نے بچوں سے یہ کہا کہ کیا پتہ پشاور رہ جائے اور روس نہ رہے؟ تو اماں نے کہا، جی ڈاکٹر صاحب یہ سچ ہے، میں نے بالکل یہ کہا۔ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ ابا جی نے قدر تلخ آواز میں پوچھا کہ روس جیسا عظیم و شان طاقتور اور ترقی یافتہ ملک جا سکتا ہے اور پشاور جیسا کمزور پست ماندہ اور رجت پسند شہر رہ سکتا ہے؟ میں نے یقین سے تو نہیں کہا ڈاکٹر صاحب، اماں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، لیکن اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابا جی نے قدرے غصے میں آ کر تھوڑی سی گرج دار آواز میں کہا، اللہ ہمارے لیے ہمارے جیسا بے اصولہ نہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، دستور ہیں اور وہ ان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس کا ایک سسٹم ہے، وہ اپنے سسٹم سے باہر نہیں جاتا، وہ اپنے اصول پر، اپنے سسٹم پر گھڑی قائم رہتا ہے۔ اماں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہیں اور پھر جرأت کر کے بولی، میں تو یہی سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اللہ قادر مطلق ہے اور جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ابا جی نے انہیں سمجھانے کے انداز میں قدر نرمی کے ساتھ کہا، دیکھو سردار بیگم، جب تک اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس کے لیے تدبر اور تفکر نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے فہم پیدا نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت تک ایسا ہی فرسودہ اور روایتی سوچ چلتی رہے گی جیسی تمہاری ہے۔ اماں نے کہا، ڈاکٹر صاحب اگر اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے اور اسے صرف مانا جائے تو وہ جلدی میں آ جاتا ہے۔ بلکہ اماں کی یہ بات ابا جی کو ناگوار گزری۔ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو سردار بیگم، اس گھر میں ایک ہی حکم چلے گا اور یہ فیصلہ صادر ہوگا کہ آپ کو بچوں سے معافی مانگنی پڑے گی اور اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے۔ اماں نے ہنس کر کہا، ڈاکٹر صاحب میں تو انسانوں کی صف کا سب سے کمزور اور بوجھ شخص ہوں اور مجھے اپنی بات منوانے کی کوئی ضد نہیں ہے۔ یہ بچے تو میرے اپنے ہیں، میں تو سارے جہاں کے بچوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے جا سکیں گے، تو پھر اس گھر میں آپ کا رہنا مشکل ہوگا۔ ابا جی نے سنجیدگی سے کہا اور اماں ان کی بات کا جواب دیے بغیر ہار گئیں۔ اماں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خوشیوں کے لیے، اپنی اولاد کے کارن سب سے معافی مانگ لی۔ نہ صرف اپنے کہے الفاظ واپس لیے بلکہ کبھی نہ کہے اور کبھی نہ سوچے اور کبھی الفاظ بھی واپس لے لیے۔ ہم نے بھی ان کو معذور اور کم علم جان کر تہہ دل سے معاف کر دیا۔ اماں ذہین تو بہت تھیں لیکن ان میں تعلیم کی کمی تھی۔ انہوں نے پڑھائی شروع تو کی لیکن اسے پورا نہ کر سکیں۔ پھر اس زمانے میں عورتوں کی تعلیم کی باقاعدہ مدرسے بھی نہیں تھے اور لڑکیوں کی تعلیم دینا یوں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر اماں ہماری طرح سے تعلیم یافتہ ہوتی اور ان کے حالات حاضرہ پر باقاعدہ نظر ہوتی تو وہ ایسا فقرہ کبھی نہ کہتی جو ان کے زوال کا باعث بنا اور جس نے ان کو ہماری زندگیوں سے بہت دور کر دیا۔ اس واقعے کے 10-12 سال بعد تک اماں زندہ رہیں، لیکن اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی آڑ میں انہوں نے جیتے جی اپنے وجود سے اور اپنی ہویت سے پوری طور پر کنارہ کشی کر لی تھی۔ گھر میں ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر سا تھا، کبھی کسی کو ان کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی، ہوتی بھی تو وہ ہونے نہیں دیتی تھی۔ کسی پر اماں کا بدنی، روحی، شخصی یا نفسی کسی بھی قسم کا بوجھ باقی نہیں رہا تھا، اور جس دن وہ گئی ہیں تو اس روز بھی کسی کو اطلاع دیے بغیر رخصت ہو گئیں۔ ملازمہ نے صبح جا کر جب انہیں جگایا کہ آئیں آ کر چائے پی لیں تو اس کے آنے سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ اماں کو وہ سب بھائیوں نے اشک بار آنکھوں سے میانی صاحب کے اس سائٹ پر دفن کیا جدھر آگے علم دین شہید کا مزار ہے۔ ان کی قبر سے تھوڑی دور پر بیری کا ایک پرانا درخت ہے، قریب ہی ایک طرف لوکے شیٹ کے مستری علی محمد کا مزار ہے اور اس کے ساتھ حاجرہ بی بی کی قبر ہے جس کی لوح مزار
جس کی لوح مزار پر اس کے تینوں بیٹوں نے اپنا نام بھی لکھوائے ہیں، والدہ شفیع، والدہ چراغ اور والدہ شمس۔ یہی ہم نے اپنی پیاری اماں کو دفن کر کے ان پر پھولوں کی چادریں اوپر تلے چڑھائیں۔ شام کے وقت ہم خواتین خانہ کو ان کے قبر دکھانے لے گئے۔ میری دونوں آپائیں، دونوں خالائیں، باجی ضیا، باجی منیر اور میری سب سے چھوٹی بھابھی منزہ کے قافلے میں اماں جیو، ماسی جب، ماسی پھجاں، جیونی بہن اور آنٹی سغرا بھی شامل تھی۔ سب نے وہاں جا کر فاتحہ پڑھی اور اپنے اپنے انداز میں اماں کو بہت یاد کیا۔ بڑی آپا کو ان کی آخری آرام گاہ بہت ہی پسند آئی۔ ملازم خواتین نے بیری کے قربت کے نہایت پاکیزہ خیال کیا اور چھٹی آپا نے کہا کہ چونکہ ہم شریعت کے مطابق اپنی ماں کی قبر کچی رکھیں گے، اس لیے ساتھ کی قبر کے کتبے ہمارے لیے پکی نشانیوں کا کام دیتے رہیں گے۔ میری چھوٹی خالہ رشیدہ اپنی بہن کو یاد کر کے بہت رو رہی تھیں۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کوئی 1 سال بعد جب ہم شب برات پر پھول چڑھانے اور فاتحہ کہنے گئے تو پھولوں کی ٹوکری، گلاب کی بوتل اور اگر بتیوں کا پیکٹ ہمارے ہاتھ میں ویسے کے ویسے رہ گئے۔ وہاں اماں کی قبر ہی موجود نہ تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر اسے لاکھ ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بیری کے حوالے سے اور قطبوں والی قبر کے فاصلے ناپ کر ہم نے اماں کی قبر کے آثار معلوم کرنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ پرانی قبروں کے بلاک جوں کا توں موجود تھا۔ جہاں نشیب تھا وہاں نشیب تھا۔ نشیب کے اندر 2-3 جھاڑیاں تھیں، وہ اپنی جگہ موجود تھیں اور ایک پرانی قبر کا تعویذ بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے بیری اس طرح جھکی ہوئی تھی اور اس کے 2 ڈالے اور سوکھ گئے تھے۔ لیکن جہاں اماں کی قبر ہونی چاہیے تھی وہاں کچھ بھی نہ تھا، بس خالی زمین تھی۔ اتنی زمین کہ اس میں آسانی سے ایک قبر کھودی جا سکے۔ لیکن وہ قبر جو ہم یہاں چھوڑ گئے تھے وہ کہاں گئی؟ فاروق نے کہا، چچا جان یہ وہ جگہ ہی نہیں، دادی اماں کی قبر اس سے ذرا فاصلے پر تھی۔ رضا نے کہا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں اتارا تھا تو اپنا تولیہ اس بیری پر ٹانگ دیا تھا۔ اس کو یہاں ہونا چاہیے، عین اسی جگہ، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ منزہ ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، یہی تو ہے ان کی قبر، آپ کو یاد نہیں؟ ہم نے شام کے وقت اس پر اگر بتیاں گاڑی تھیں تو ایک ایک بتی ان کی پڑوس قبروں پر بھی گاڑ دی تھی۔ یہ وہی قبریں ہیں، صاف ان کی پڑوسی قبریں، اور یہ ہے ساتھ اماں جی کی قبر۔ اقبال بھائی نے کہا، اماں جی کی قبر بیری کے سیدھ میں دائیں ہاتھ تھی اور یہ قبریں بائیں ہاتھ ہیں۔ ان کا تو جغرافیہ ہی دوسرا ہے۔ کافی دیر تک ہم اماں کی قبر تلاش کرتے رہے اور افسوس کرتے رہے کہ اگر ہم نے ایک معمولی سا کتبہ لگایا ہوتا تو یہ الجھن نہ ہوتی۔ اگر بتیاں عرق گلاب اس طرح واپس لے کر اور پھولوں کی پتیاں 5-6 دوسری قبروں پر ڈال کر ہم ناکام و نامراد واپس گھر آ گئے۔ اگلے دن ہم نے بھائی شفیع اور ان کی معرفت منگوائے ہوئے پرانے گورکنوں کے ساتھ لے کر ایک سروے ٹیم تیار کی اور اس میں وہ مولوی صاحب بھی شامل کیے جنہوں نے مٹی دینے کے بعد وہاں قرآن خوانی کی تھی۔ سب کو اماں کے دفنانے کا وقت یاد تھا، دن، مہینہ، موسم یاد تھا، ان قبروں کا نقشہ یاد تھا جن کے ساتھ اماں کو دفنایا گیا تھا، مگر اس وقت سارے کے سارے اماں کی قبر تلاش کرنے سے قاصر تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میری عمر 62 سال ہے اور میں سینکڑوں میتیں دفنا چکا ہوں، لیکن ایسا واقعہ میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ تو حد ہی ہو گئی۔ اماں کی قبر کے بارے میں سب کا اپنا اپنا خیال، اپنا اپنا گمان، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح سوچ رہا ہے، لیکن میں کسی حد تک ان کے مزاج سے واقف اور ان کی نفسیات کا آشنا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی قبر اٹھا کر کہیں اور لے گئی ہیں۔ اصل میں میری ماں کے زمانے کی عورت محبت کے میدان میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ جب انعام تقسیم ہونے کا وقت آتا تھا تو وہ غائب و غلہ ہو جاتی تھی۔
وہ خود نمائی اور خود ستائی کے فن سے ناشنا تھی۔ ان کو مکٹ سجا کر، پہچان پہن کر اور سرما کاجل لگا کر مہمان خصوصی بننے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ تعریف و توصیف کے موقعوں پر وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی اور ایسے اولے میں چھپ جاتی تھی کہ مدتوں اس کے کوئی آثار نہیں ملتے تھے۔ وہ اپنی ہر کارکردگی کے پیچھے اپنی لاموجودگی کا امپریشن برقرار رکھتی تھی اور غائب سے غائب تر ہوتی رہتی تھی۔ تخلیق کے چوکٹے کے اندر سب کارنر میں اپنا نام و تاریخ نہیں لکھتی تھی، بس اس کا روپ پری کا سا تھا، باغ لگا کر، پھول کھلا کر، تخت بچھا کر، راہ سجا کر خود غائب ہو جاتی تھی کہ کسی کو شکریہ ادا کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرنی پڑے، کسی کو تکلیف نہ ہو، الجھن نہ ہو، انتظار نہ کرنا پڑے۔ اماں کو معلوم تھا کہ دن تہوار پر، عید شبرات پر بچے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت میری قبر پر ضرور آئیں گے اور پورے اترنے کی کوشش کریں گے۔ وہ مصرف لوگ ہیں اور ان کی کئی بکھیڑے اور بے شمار مشغلے ہیں۔ ان آئیں گے تو تکلیف ہوگی، زحمت کریں گے، وقت نکالیں گے، انتظار کھینچیں گے، مشکل ہوگی، کیوں نہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ امی نے ہم کو پہلے کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دنیا کے عظیم مصنفوں نے، میرے ہم عصر ساتھیوں نے اپنی ماؤں پر ایسے لطف خیال انگیز اور گراں بہا مضمون لکھے ہیں کہ وہ کلاسیکی ادب کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ میری بھی بڑی دیر کی خواہش تھی کہ میں اپنی اماں کی زندگی کے بارے میں کچھ لکھوں، کچھ بتاؤں، مگر میری والدہ میں میرے حساب سے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کی بدولت ان پر کوئی مضمون لکھا جا سکے یا ان کی سوانح حیات کا زبانی ذکر کیا جا سکے۔ اور وہ ایک عام سی سیدھی سادی گھر چوکھٹ کی بی بی تھیں جو زندگی کی پگڈنڈی پر سیدھے سباؤ چلتی چلتی ادھر سے ادھر پہنچ گئیں اور چلتے چلتے ساتھ ساتھ اپنی نقوش پا بھی مٹاتی گئیں۔ ایسے شخص پر کوئی کیا لکھے جو اپنے جانے کے بعد ذرا سا خلا بھی نہ چھوڑ سکے۔